پاکستان کو صحت کے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں ہیلتھ کیئر کے ناکافی وسائل اور بیماریوں کا پھیلنا اور معیاری ہیلتھ کیئر تک رسائی نہ ہونا شامل ہیں۔ یہ رپورٹ پاکستان میں صحت اور ان مسائل کو حل کرنے میں میڈیا کے کردار پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ ہمارے ملک کو متعدد بیماریاں جیسے تپ دق، ملیریا اور ہیپاٹائٹس کے ساتھ ساتھ ذیابیطیز اور قلبی امراض جیسی غیر متعدد بیماریوں کے انتظام میں اہم چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہم نے جب محمد شاہد جو کہ بی ایس نرسنگ کے طالب علم ہیں ان سے پوچھا کہ پاکستان میں کون سی متعدد بیماریاں پائی جاتی ہیں اور ان کے مطابق کیا احتیاط برتنی چاہیے، تو ان کا کہنا یہ تھا: پاکستان میں صحت کے بہت سے مسائل پائے جاتے ہیں اور ہم نے بیماریاں شوگر، ہارٹ اٹیک اور تپ دق پائی جاتی ہیں۔ شوگر تو آج کل ہر چھوٹے بڑے کو ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم کھانے پینے کا اور جو میٹھی چیزیں ہیں بالکل بھی احتیاط نہیں کرتے، خاص کر بزرگ لوگ بالکل بھی میٹھی چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ اگر ان کو کوئی بھی اگر چوٹ لگی تو ان کے زخم بھرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ شوگر کے امراض کے زخم بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتے جلدی۔ اور اس کے ساتھ ہمارا ہارٹ اٹیک بھی آج کل کی شرح بہت زیادہ ہے پاکستان میں، ہر نوجوان کو بھی آج کل ہارٹ اٹیک ہونے لگے۔ خاص کر فاسٹ فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں آج کل نوجوان، اور نمک کا بالکل بھی احتیاط نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کریں۔ ایکسرسائز سے ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ پاکستان میں صحت کے مسائل کی بڑھتی ہوئی تعداد تشویشناک ہے۔ ہمارے ملک میں صحت کے یہ مسائل ایسے امراض کا باعث بنتے ہیں جن کا علاج وسائل کی کمی اور معاشی حالات کی وجہ سے مشکل ہے۔ پاکستان کی 60 ملین آبادی غربت کی زندگی گزار رہی ہے۔ بہت سے شہری وسائل کی کمی کی وجہ سے بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ ہمارے ملک میں مقامی ہسپتالوں، ڈاکٹر اور نرسز کی تعداد اور غریب عوام کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ ہمارا ملک دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں پینے کے صاف پانی تک رسائی نہیں ہے۔ دیہی علاقوں میں آبادی کی کثرت بیت الخلاء تک رسائی سے محروم ہے۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کو مناسب سہولیات کی کمی کے نتیجے میں اضافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسا کہ بیکٹیریل انفیکشن۔ ہم نے جب مصباح خان یوسفزئی جو کہ ایک فلاحی ادارے سے منسلک ہیں ان سے سوال کیا پاکستان میں غریب عوام کی علاج تک رسائی ہے یا نہیں، تو ان کا کہنا یہ تھا: دیکھیں، جہاں تک عام بندے تک سہولت کی بات کی جائے نا، کہ اس تک اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی صحت کا لحاظ رکھا جا رہا ہے، اس کو سہولت دی جا رہی یا نہیں دی جا رہی، تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ریاست کی اہم ترین ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ وہ لوگوں کی جان مال کی حفاظت کرے، ان کی پراپرٹی کی حفاظت کرے، ان کی جان کی حفاظت کرے۔ تو جان کی حفاظت میں یہی چیز بنیادی طور پہ آ جاتی ہے، ان کی صحت۔ پرسنلی اگر میں دیکھوں تو ہمارا بھی لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے۔ کچھ ایسے کیسز میں نے دیکھے ہیں اپنے رشتہ داروں میں بھی کہ وہ ڈیزرونگ تھے اور وہ علاج کرنا چاہتے تھے، مختلف نام کے، یہاں اب ظاہری سی بات ہے صحت کارڈ کے حوالے سے بہت مشہور ہے، اسی طرح انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے چیزیں مشہور ہیں، لیکن اس کا پروسیس جو ہے وہ اتنا ایمبیگوس ہے، اتنا مبہم ہے، اتنا مشکل ہے کہ عام بندہ جو اپنی دیہڑی بیچارہ چھوڑ کے وہ آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے۔ مزید مصباح خان یوسفزئی نے اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا: اس میں یعنی کہ مثال کے طور پہ ایک کیس اس طرح ہے، چھوٹی سی بچی تھی معذور، اس کا علاج کے لیے پنڈی کے ہاسپٹلز نے کہا کہ اس کو کراچی میں ہی اس کا علاج ہوگا، اور سارا ڈیٹا جب میں نے نکالا تو وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم آپ کا والا MRI جو آپ نے کیا ہے ہم ادھر الگ کریں گے۔ میں نے کہا پھر اس کا فائدہ کیا ہوا صحت کارڈ کا؟ انہوں نے کہا نہیں، ادھر ہم الگ کریں گے، ہاں البتہ آپ کو کچھ خرچہ کرنا پڑے گا، کچھ خرچہ کرنا پڑے گا، بڑے خرچے سے آپ بچ جائیں گے۔ تو کچھ خرچہ کیا ہے جی؟ بس یہی آپ نے 7-8 لاکھ روپے جو ہے وہ کرنے، ویسے اس پہ 25 لاکھ لگنے ہیں۔ تو وہ جب میں نے ان کو بتایا، ان کے والدین کو بتایا بچی کی چھوٹی کے، تو انہوں نے کہا بھائی یہ اب ہمارے بس میں یہ نہیں ہے، اور وہ اسی طرح جو ہے ابھی تک انتظار میں ہے۔ میرے خیال سے نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ الگ سر کا درد ہے، نظام کیسے درست کیا جائے گا، وسائل نہیں ہے، حکومت کا بھی یہ رونا ہوتا ہے، ریاست جو بھی ہو، جو ارباب اختیار ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت بنیادی، بہت ہی بنیادی ایک حق ہے عام شہری کا، حکومت پہ، ریاست پہ، جو ان پہ حکمرانی کر رہے ہیں کہ ان کو دے۔ ہمارے ملک میں صحت ہیلتھ کیئر کے شعبے کے لیے مختص فنڈ ناکافی ہیں،
جس کے نتیجے میں ہیلتھ کیئر کی سہولیات میں ضروری طبی آلات، ادویات اور بنیادی سہولیات کی کمی ہے۔ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات، پالیسی اصلاحات، بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ تعاون اور معاشرے کی شرکت پر مشتمل مختلف نقطۂ نظر کی ضرورت ہے۔ ہم نے جب زیغم عباس، جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، سے سوال کیا کہ کیا پاکستان کے ہسپتالوں میں تمام تر سہولیات موجود ہیں کہ نہیں، ان کا کہنا یہ تھا۔ اس حوالے سے میں تو یہی کہوں گا کہ ضروریات کے مطابق پاکستان کے مختلف شہروں میں، کیونکہ میں ایک عام شہری ہوں تو میں یہ دیکھ سکتا ہوں اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ تمام شہروں میں جو ہے وہ مختلف ہسپتالوں میں ضروریات کے مطابق جو ہے وہ سہولیات نہیں ہیں۔ بہت سے شہر آپ کو ایسے دیکھنے کو ملیں گے، بہت سے اسپتالیں آپ کو ایسے دیکھنے کو ملیں گی جہاں پہ ڈاکٹرز تو ہیں مگر وہاں پہ سہولیات کے فقدان کی وجہ سے جو مریض ہے اس کی جو تشخیص کرنا ڈاکٹر صاحب چاہتے ہیں ان کو سہولت موجود نہیں ہے۔ تاہم بعض ہاسپٹل میں نہیں ہے اور بعض ایسا ہے کہ ان شہروں میں بھی متعلقہ سہولیات نہیں ہے۔ پھر کرٹیکل سچویشن والے مریض کو دور دراز کا سفر کرنا پڑتا ہے صرف اور صرف ٹیسٹ کرانے کے لیے، اور پہلے بھی کرٹیکل سچویشن ہوتی ہے تو وہ بعض اوقات مریض اس سچویشن کو برداشت ہی نہیں کر سکتے اور اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو خاص طور پہ جو سہولیات ہیں وہ مختلف شہروں میں جو ہیں وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسئلہ MRI نہیں ہوتا، CT اسکین نہیں ہوتا، اس طرح کے جو سہولیات ہیں مختلف ہسپتالوں میں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آئے دن مریض کو مختلف شہروں اور دوسرے شہروں اور دوسری ہاسپٹلز میں دھکے کھانے پڑتے ہیں اور ان کو ٹیسٹ کے لیے جانا پڑتا ہے۔ خاص طور پہ میں اگر ٹیسٹ کی بات کروں تو البتہ ڈاکٹرز، اچھے ڈاکٹرز پاکستان کے طول و عرض میں موجود ہیں اور ان کو اگر سہولیات دی جائیں تو وہ اچھا علاج کر سکتے ہیں۔ مزید ہم نے زیغم عباس سے پوچھا کہ اس سلسلے میں غیر ملکی اداروں سے مدد لی جا سکتی ہے تو ان کا کہنا یہ تھا۔ تو میری عام شہری ہونے کے ناطے یہ گزارش تو یہ ہوگی، میرا ماننا تو یہ ہوگا کہ ہمیں غیر ملکی اداروں سے مدد لینے کی بجائے اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم کب تک غیر ملکی اداروں سے مدد لیتے رہیں گے، ہمارے اگر اپنے ادارے مضبوط ہوں گے اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، جس طرح وہ ہمیں سروسز دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے غیر ملکی اس طرح سروسز نہ دے سکتے ہوں۔ بہت سے دیسی نسخوں کی سائنسی جانچ اور توثیق نہیں ہوئی ہے، اگرچہ وہ نسلوں سے کامیابی کے ساتھ استعمال ہوتے رہے ہیں۔ دیسی نسخوں کے معیار اور تیاری میں نمایاں فرق ہو سکتا ہے۔ متضاد تیاری یا غلط استعمال غیر مؤثر یا ممکنہ طور پر نقصان دہ نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ دیسی نسخے اپنی روایتی استعمال اور ثقافتی اہمیت کی بنیاد پر صحت کے لیے ممکنہ اثرات مرتب کر سکتے ہیں، تاہم ان کا استعمال کرتے وقت احتیاط برتنی چاہیے۔ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد سے رہنمائی حاصل کریں جو روایتی اور جدید ادوات سے دونوں کے بارے میں علم اور سمجھ رکھتے ہیں۔ روایتی علاج کرنے والے اور سائنسی محققین کے درمیان تعاون روایتی علم اور شواہد پر مبنی ادوات کے درمیان فرق کو ختم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ہم نے جب تجمل حسین وارثی، جن کا تعلق میڈیکل کے تعلیمی شعبے سے ہے، ان سے پوچھا کیا دیسی نسخوں کا استعمال کسی بڑی بیماری کا سبب بنتے ہیں تو ان کا کہنا یہ تھا۔ کہاوت مشہور ہے، جس کا کام اسی کو ساجھے۔ ویسے بھی عقل مند لوگ اس طرف اشارہ کرتے ہیں، پریونشن از بیٹر دین کیور، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں ہے، جس طرح مثل مشہور ہے، نیم حکیم خطرہ جان، ہر کام خود کرنے کا جذبہ اگرچہ برا نہیں ہے مگر اس کے نتائج اچھے ہوں ایسا بھی نہیں ہے۔ دیسی نسخہ جات کا تعلق قدیم دور کی طب یعنی حکمت سے ہے۔ میڈیکل اصطلاح میں آج کل اس سے ہربل یعنی یونانی میڈیسن، جو کہ حقیقت میں اصل اجزاء سے تیار کی جاتی ہیں، ایسی ادویات کو جو ہے وہ حکمت سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اور حکمت کا معنی دانائی ہے اور عقل مندی ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، یعنی حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حکمت اور انسان کا تعلق انسان کی ابتدائی تاریخ سے ہے، جب انسان نے مٹی اور لکڑی کے گھروں میں رہنا شروع کیا اور غذا کے طور پر اس نے جنگلات کی جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا، اس وقت سے لے کر یہ جو ہربل میڈیسن سسٹم ہے، طب یونانی ہے یا طب کا،
جو طریقہ علاج ہے وہ کارگر ہے۔ اس پہ بہت سارے تجربات ہوئے اور بالآخر مختلف یونیورسٹیز نے، قدیم دور کی جو یونیورسٹیز تھی انہوں نے اس پہ ریسرچ کی اور بہت ساری جڑی بوٹیوں کو انسانی صحت کے لیے فائدہ مند قرار دیا، اور ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے جو پودے یا جڑی بوٹیاں تھیں ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ مزید برآں تجمل حسین وارثی نے دیسی نسخہ جات کے منفی و مثبت پہلوؤں پر بات کرتے ہوئے کہا، آج بھی بہت سے مسائل ایسے ہیں، بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ جہاں پر ہماری میڈیکل سائنس جو ہے اگر پراپر طریقے سے اپروچ نہیں کرتی تو وہاں پہ ہربل اگر کوئی مستند قسم کا حکیم نظر آ جاتا ہے یا اس کا تجربہ وہاں پہ کارگر ہوتا ہے تو ایسی بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ مثال کے طور پر ہیپاٹائٹس سی ہے یا اس طرح کینسر ہے یا اور اس قسم کی ٹی بی وغیرہ کے امراض ہیں، تو ان میں ایسے بہت سے حکیم لوگ موجود ہیں کہ جن کے قیمتی نسخہ جات سے بہت سارے انسانوں کی جان بچی ہے۔ اگر اس کے برعکس دیکھا جائے تو ایسے لوگ جو صرف بازار سے کتب خرید کر اور خود ساختہ حکیم بن بیٹھتے ہیں یا عطائی حکیم بن جاتے ہیں اور خود سے نسخے تجویز کرنے لگ جاتے ہیں، تو وہ نہ صرف اپنے لیے نقصان دہ ہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے لیے، پوری دنیا کے لیے اور قیمتی جانوں کے نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ ہیلتھ کیئر پر میڈیا کا اہم اثر ہے کیونکہ یہ عوامی رائے کو تشکیل دینے اور ہیلتھ کیئر کی پالیسیوں اور طریقوں کو متاثر کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ میڈیا صحت کے مسائل کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنے، صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے اور بیماریوں سے بچاؤ اور علاج کے بارے میں بیداری پیدا کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ہم نے جب عبدالرحمان، جن کا تعلق جنوبی پنجاب کے ایک دیہی علاقے سے پوچھا کہ پاکستان میں موجود متعدد بیماریوں کے بارے میں میڈیا لوگوں تک آگاہی پہنچا رہا ہے یا نہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا، جی ہاں، پاکستان میں ملیریا، ذیابیطس اور ڈینگی جیسی بیماریوں کے بارے میں میڈیا کے ذریعے لوگوں کو عمومی آگاہی پہنچائی جاتی ہے۔ اخبارات، ٹی وی چینلز، ریڈیو اسٹیشنز اور ویب سائٹس کے ذریعے ان بیماریوں کی وجوہات، علامات، علاج اور پیشگوئیوں کے بارے میں عوام کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ مزید ترقی کے مطابق شعبہ جات اور ٹی وی چینلز آپ تکنیکی طور پر بہتر ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے عوام کے بیچ بیماریوں کے سائنسی طور پر درست حقائق کو پہچانا آسان ہو گیا ہے۔ علاوہ ازیں حکومت کے ذریعے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے مختلف ترقیاتی منصوبے ہیں، جن بیماری کی آگاہی کے لیے ڈور آڈیو اور ویڈیو پروگرامز، پہنچنے والے پمفلیٹس، مقامی پروگرام، سیمینارز اور کیمپس بنانے والی بیماری کنٹرول ٹیمز شامل ہیں۔ تاہم بعض اوقات میڈیا کی توجہ کچھ خبروں اور برہم بینی پر مبنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی خاطر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا میڈیا کو بیماریوں کے بارے میں درست رہنمائی اور خدمات کے فراہمی کی جانب مزید کام کرنا چاہیے۔ مزید برآں عبدالرحمان نے میڈیا کے کردار کو بیان کرتے ہوئے کچھ یوں کہا، میڈیا صرف بڑے شہروں اور کسی خاص معاشرتی طبقے کے لوگوں تک محدود نہیں بلکہ ہر طبقے کے لوگوں تک آگاہی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ دراصل میڈیا نے پاکستان میں ملیریا، ذیابیطس اور ڈینگی جیسے بیماریوں کے بارے میں اہم خبریں، رپورٹس اور حوالے رکھے ہیں۔ میڈیا نے اس طرح کی بیماریوں کے بارے میں اہم جغرافیہ، منظرنامہ اور ڈاکومنٹریز بھی بنائی ہیں۔ اضافے سے اکثر میڈیا پروگرامز میں ان بیماریوں کے بارے میں سادہ طب کی رائے بھی شامل ہوتی ہے، جو ماہرین کی رائے کو روشناس کراتے ہیں۔ اگرچہ ہمیں کام کرنا باقی ہے، ہمیں اس دائرہ کار سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے تاکہ بھاری بار کے عوام کو آگاہ کیا جا سکے اور بیماریوں سے نجات کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے جا سکیں۔ تو میڈیا کو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو اویئرنیس دے، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب رہے ہیں، جن میں پیچھے سیلاب وغیرہ آئے ہیں، تو جگہ جگہ پہ پانی کھڑا ہوا ہے، اور پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے مچھر اپنی افزائش، نمو نمائش زیادہ کرتا ہے۔ یہ نئے طبی علاج اور کامیابیوں کے بارے میں قیمتی معلومات بھی فراہم کر سکتا ہے، لوگوں کو ان کی ہیلتھ کیئر کے بارے میں باخبر فیصلے کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ مجموعی طور پر ہیلتھ کیئر پر میڈیا کا خاصا اثر ہے۔ درست اور غیر جانبدارانہ معلومات فراہم کرنے سے یہ افراد کو اپنی ہیلتھ کیئر کے بارے میں باخبر فیصلے کرنے میں مدد کر سکتا ہے، جس سے مجموعی طور پر افراد اور معاشرے کے لیے صحت کے بہتر نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ہم نے جب زیغم آباد سے پوچھا کہ میڈیا صحت کے مسائل کو اجاگر کرنے میں کیا اہم کردار ادا کر سکتا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا، تو میڈیا کا بہت اچھا کردار ہو سکتا ہے، کیونکہ میڈیا ہی جو ہے وہ معاشرے کی بھی آنکھ ہے، جو معاشرے کی چیزیں وہ حکومت تک پہنچاتے ہیں، جو ان کی ضرورتیں حکومت تک پہنچتی ہیں میڈیا کے ذریعے۔ تو میڈیا کو یہ چاہیے کہ وہ مختلف ہاسپٹلز میں جائیں اور وہاں پہ جو مطلب یہ ہے کہ وہ میڈیا جا کے لوگوں کو دکھائے اور حکومت کو دکھائے کہ لوگوں کی یہاں پہ ضروریات کیا ہیں،
اور وہاں پہ جو عملہ ہے مختلف ہاسپٹلز میں، ان کی ضروریات کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں، تاکہ حکومت تک ایک پیغام پہنچے اور جتنا ہو سکے حکومت اس کے لیے سد باب کرے۔ میڈیا کو چاہیے کہ کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے وہ لوگوں سے الجھنے کی بجائے وہ ان کے مسائل کو، یا اس عملے سے الجھنے کی بجائے لوگوں کے مسائل کو حکومت کے سامنے لائیں۔ اس لیے کہ جب کوئی بھی کسی بھی ملک کا جو میڈیا ہوتا ہے وہ معاشرے کی بھی آنکھ ہوتا ہے اور حکومت کی بھی آنکھ ہوتا ہے۔ جب میڈیا کرٹیسائز کرتا ہے یا دکھاتا ہے تو وہ حکومت کا جو ایک تاریک پہلو ہے وہ بھی سامنے آتا ہے، اور معاشرے کی جو ضروریات ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں، اور جو کسی بھی حکومت کا اچھا پہلو ہوتا ہے وہ بھی سامنے آتا ہے، اچھے اقدام ہوتے ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ میڈیا کا بہت اہم کردار ہے۔ میڈیا ہیلتھ کیئر فراہم کرنے والوں، پالیسی سازوں اور عام لوگوں کے درمیان معلومات کے فرق کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پیچیدہ طبی معلومات کو قابل رسائی زبان میں مؤثر طریقے سے ترجمہ کر کے میڈیا اس بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ صحت کی درست معلومات معاشرے کے متنوع طبقات تک پہنچیں۔ میڈیا پلیٹ فارم صحت مند طرز عمل اور طرز زندگی کو فروغ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہیلتھ کیئر کے پیشہ ور افراد اور ماہرین کے ساتھ شراکت داری میڈیا صحت کے مثبت انتخاب اور رویے میں تبدیلی کی حوصلہ افزائی کے لیے ٹیلی ویژن پروگرام، پوڈ کاسٹ اور سوشل میڈیا مہمات سمیت پرکشش مواد بنا سکتا ہے۔ ہم نے جب حسیب احمد برلاس، جو کہ ایک نجی یونیورسٹی میں BS میڈیا اسٹڈیز کے طالب علم ہیں، سے سوال کیا کہ کیا میڈیا کے ذریعے لوگوں تک صحت کی تعلیم پہنچائی جا سکتی ہے اور کیسے، تو ان کا کہنا یہ تھا۔ یار جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میڈیا کا کردار آج کی دنیا میں بہت ایک انتہائی اہم کردار میڈیا پلے کر رہا ہے، اور جہاں تک بات ہے صحت کی، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو گراس روٹ ہم بولتے ہیں، بچے جو چھوٹے ہیں وہ زیادہ تر ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ ہوتے ہیں موسٹلی۔ اگر ان کو کھانا وغیرہ کھانا ہے تبھی ٹیلی ویژن کے ساتھ، تو ہم کیوں نہ ان کے لیے کوئی ایسے کارٹونس وغیرہ بنائیں یا کچھ ہم لوگ ایسی چیزیں ان کے لیے ہم لوگ براڈ کاسٹ کریں جن میں ہم ان کو صحت کے بارے میں بتا رہے ہیں، ہم ان کو پراپر گائیڈنس دے رہے ہیں، کس کس چیز سے آپ نے دور رہنا ہے، کس طرح آپ نے کس چیز کو آپ نے زیادہ اپنانا ہے، آپ ان کو ایک ہیلدی بیلنس ڈائٹ دیں۔ تو ان کے لیے ہم کو ایسی چیزیں براڈ کاسٹ کریں جن سے ان کو پراپر گائیڈنس ملے کہ وہ صحت کے بارے میں کس چیز پر زیادہ فوکس دیں۔ نوجوان جو ہیں وہ ہر طرح کے پوری چیزیں، فاسٹ فوڈ وغیرہ، یہ تو ان کی چیزیں صحت کو کافی خراب کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میڈیا کو اس چیز پہ کافی اپنے پبلک سروس میسج بنانے چاہیے جن کو براڈ کاسٹ کریں اور ان کے پروز اینڈ کونس بتائیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ابھی ہمارا جو میڈیا ہے وہ میرے خیال میں صحت کے بارے میں تو کوئی بھی ایسی چیز براڈ کاسٹ نہیں کر رہا۔ کافی ارریلیونٹ چیزیں جو ہیں وہ پبلش کی جا رہی ہیں۔ ارریلیونٹ کس سینس میں؟ ارریلیونٹ ان سینس کہ آپ کے جو یوتھ ہے، یوتھ آپ کی کیا دیکھے، اس پہ آپ کو یوتھ جب ٹی وی آن کرتی ہے تو وہاں پہ آپ کو کوئی بھی ایسا میسج صحت کے حوالے سے نہیں ملے گا۔ آپ ایٹ لیسٹ اپنے چھوٹے چھوٹے پیکیجز بنائیں، ٹھیک ہے، آپ کو اس پہ شارٹ فلمز بنانے چاہیے، ڈراماز بنانے چاہیے جن پہ آپ کا مین فوکس ہو وہ صحت کے اوپر۔ میڈیا صحت کے حساس مسائل جیسے دماغی صحت، جنسی اور تولیدی صحت اور HIV جیسی بیماریوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے۔ حساس طریقے سے تیار کردہ بیانیے، دستاویزی فلمیں اور انٹرویوز سماجی ممنوعات اور غلط فہمیوں کو چیلنج کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ میڈیا ایک سہولت کار کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ تجمل حسین وارسی نے صحت سے متعلق آگاہی میں میڈیا کے کردار اور خصوصاً ریڈیو کے کردار کے بارے میں بات کرتے ہوئے کچھ یوں کہا۔ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا کردار اپنی جگہ مسلم ہے، اور بالخصوص سمیع و بصری دو قسم کے جو میڈیا ہمارے پاس موجود ہیں، یہ بالخصوص آج کل کے نوجوان اور فاضل لوگ اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے بہت سارے ایسے پروگرام اور حکمت کی دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن سے بہت جلدی وہ اثرات اور نتائج بتا کر نوجوان نسل کو یا مجبور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور قائل کرتے ہیں، لیکن نتائج اس سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایسے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ بالخصوص ہمارے جو سمعی میڈیا گروپ ہے، بالخصوص ریڈیو جو ہے، اس کی تاریخ اور کردار اپنی جگہ پہ مسلم رہا ہے۔ ریڈیو کا تعلق بھی انسان کی قدیم تاریخ سے ہے، اور جنگل ہو یا بیابان ہر جگہ پر ریڈیو کے سننے والے آج بھی موجود ہیں، مل جاتے ہیں اور ملتے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ریڈیو نے ہر میدان میں اپنا کارنامہ انجام دیا ہے، تعلیم کا میدان ہو، صحت کا معاملہ ہو یا زرعی مسائل کا حل ہو
اس نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح صحت کے مسائل کے حوالے سے بھی یہ میڈیا اپنا مزید بہتر کردار ادا کر سکتا ہے، اور اس کے تحت اگر مستند اور فاضل قسم کے حکماں وقت مقررہ پر ہفتے میں 2 یا 3 دن کسی ایک بیماری کو موضوع بنا کر اس کی علامات، اس کے اسباب، احتیاطی تدابیر اور مناسب علاج بمطابق عمر تجویز کریں تو اس سے کافی بہتری آ سکتی ہے۔ مزید برآں جب ہم نے ان سے پوچھا کہ غلط دیسی نسخہ جات سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے اور میڈیا اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا، کیونکہ حکمت جو ہے اس کا تعلق جو طریقہ علاج ہے وہ انسان کے مزاج سے بھی کافی ہے۔ مزاج چونکہ 4 قسم کے بتائے جاتے ہیں، کچھ خشک ہوتے ہیں، کچھ گرم ہوتے ہیں، کچھ سرد ہوتے ہیں، کچھ تار ہوتے ہیں۔ تو مستند حکیم جو ہے، فاضل حکیم جو ہے، وہ اپنی اس نسخے، اپنی اس دوائی کے ساتھ غذا کا گروپ بھی ضرور تجویز کرتا ہے کہ جو معاون ہوتا ہے انسان کے اس علاج میں۔ ایسے میں اگر وہ اپنا پروگرام ترتیب دیتے ہیں اور ساتھ اپنا رابطہ نمبر یا ہیلپ نمبر بھی دے دیں تو خود ساختہ جو حکیم ہیں یا نسخے ہیں ان سے یقیناً جان چھوٹ جائے گی، اور ہر مجبور اور مریض آدمی ان سے رابطہ کر کے اپنی بیماری کا علاج کروا سکتا ہے۔ ہیلتھ کیئر کے اسٹیک ہولڈرز، این جی اوز اور سرکاری ایجنسیوں سمیت کمیونٹیز کو اجتماعی طور پر صحت کے مسائل سے نمٹنے کے لیے اکٹھا کر سکتا ہے۔ مکالمے کو فروغ دے کر میڈیا ایسی شراکتیں قائم کرنے میں مدد کر سکتا ہے جو اختراعی یا انقلابی حل اور وسائل کو متحرک کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ پاکستان میں میڈیا نے بیداری بڑھانے، عوام کو تعلیم دینے اور صحت سے متعلق مسائل کی وکالت کرنے میں قابل ذکر کردار ادا کیا ہے۔ تاہم ملک میں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے میڈیا کے لیے ابھی بھی غیر استعمال شدہ صلاحیت موجود ہے۔ ہم نے جب عبداللہ ساجد، جو کہ ایک نجی یونیورسٹی میں BS میڈیا اسٹڈیز کے طالب علم ہیں، سے سوال کیا کہ کیا موجودہ میڈیا صحت کے مسائل کو اجاگر کرنے میں کوئی اہم کردار ادا کر رہا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا، پاکستانی میڈیا صحت کے مسائل کو اجاگر کرنے میں کچھ حد تک اپنا کردار ادا کرتا ہے اور کئی موقعوں پر خاموش بھی رہتا ہے۔ جیسے کہ سال 2019 میں جب کورونا وبا نے تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اسی دوران پاکستان کے میڈیا نے ملک بھر میں کورونا وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کو ملک بھر میں اجاگر کیا، لوگوں کو یہ بات باور کرائی کہ ہم کس طرح اس وبا سے بچ سکتے ہیں، جیسے کہ ہاتھ دھونا، سینیٹائزر کا استعمال کرنا، کسی کا جوتا نہ کھانا اور عوامی جگہوں سے دور رہنا وغیرہ۔ بالکل اسی طرح جب بھی کبھی پاکستان کو کسی وبا یا پھر دیگر بیماریوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو پاکستان کے میڈیا نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، جیسے کہ ڈینگی وائرس اور ملیریا وغیرہ۔ اس وقت بھی پاکستان کے قومی ٹی وی چینل پر پولیو کی بھرپور مہم چلائی جا رہی ہے۔ پولیو کی بیماری پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس نے کئی بچوں کی زندگیوں کو تباہ کیا ہے۔ پاکستانی ٹی وی چینلز پر ہر وقت پورا سال بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کی مہم چلائی جاتی ہے، جس سے بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے۔ وہ والدین جو اس قسم کی بیماریوں سے ناآشنا ہوتے ہیں، ان ٹی وی چینلز کی چلائی جانے والی ان مہم کے ذریعے انہیں آگاہی مل جاتی ہے، وہ پہلے سے ہی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح وہ ان مہلک بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ مزید برآں عبداللہ ساجد نے میڈیا پر چلنے والی ایڈورٹائزمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کچھ یوں کہا، دوسری جانب پاکستانی میڈیا باہر کے کھانوں کو بہت زیادہ پذیرائی دیتا ہے، جس میں برگر، پیزا، مشروبات وغیرہ شامل ہیں۔ یہ کھانے وقتی طور پر بہت لذیذ اور مزیدار ہوتے ہیں، مگر دوسری جانب ان کا نقصان لذت سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے مختلف بڑے ادارے جو ان کھانے پینے کی اشیاء سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اسی میڈیا کے بلبوتے پر ملک بھر میں اپنے کھانوں کی نمود و نمائش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ادارے بڑے بڑے ٹی وی چینلز کو خطیر رقم دے کر اپنے ایڈورٹائزمنٹ کراتے ہیں۔ باہر کے بنے ان کھانوں اور لذیذ مشروبات سے نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جن میں جگر کے مسائل، قلبی مسائل، جوڑوں کے دردوں کے مسائل وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ ایک طرف احتیاطی تدابیریں تو ہیں، لیکن دوسری جانب کہا جا سکتا ہے کہ مکمل طور پر لاپرواہی سے کام لیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ وبائیں یا پھر دوسرے مسائل کبھی کبھار جنم لیتے ہیں، مگر دل کے مسائل، جگر کے امراض، گردوں اور جوڑوں کے مسائل کے درد وغیرہ سارا سال رہتے ہیں۔
اس طرح بہت سے لوگ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور زندگی جینے کا لطف بھی نہیں اٹھا پاتے۔ ان فیکٹریوں سے تیار کردہ کھانے کیمیکل سے بھرپور ہوتے ہیں اور ان کھانوں کا استعمال انسان کو بڑی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، جس سے ساری زندگی کا پچھتاوا ہی رہتا ہے۔ جہاں پاکستانی میڈیا چند بڑی بیماریوں سے بچنے کی ہدایت فراہم کرتا ہے، وہیں دوسری جانب وہ ان بیماریوں سے بھرپور کھانوں کی تشہیر بھی کرتا ہے، جس سے سماج میں نئے نئے مسائل اور نئی نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ صحت کے فروغ میں فعال طور پر شامل ہو کر تعاون کو فروغ دینے میڈیا آؤٹ لیٹس پاکستان میں صحت کے نتائج پر تبدیلی کا اثر ڈال سکتے ہیں۔ میڈیا تنظیموں، ہیلتھ کیئر کے پیشہ ور افراد، پالیسی سازوں اور سول سوسائٹی کے لیے میڈیا کی طاقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے اور معاشرے کی بہتری کے لیے صحت کے مسائل کو حل کرنے میں میڈیا کو زیادہ سے زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ سید محمد علی اور ساتھی رپورٹر فرقان کاظم کی جانب سے پاکستان میں صحت کے مسائل اور میڈیا کا ممکنہ کردار کے موضوع پر یہ ریڈیو دستاویزی فلم آپ کی سماعتوں کی نظر تھی۔ پیشکش رفا FM 102.2 اسلام آباد۔